بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریز اور انگریز کی غلامی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم انگریزی پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کی وہ غلامی کر رہے ہیں، انگریزی کی بھی اور انگریزوں کی بھی۔ یہ کیسے ہے کہ ہم وہ انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں اور انگریزی زبان کی بھی ہم وہ غلامی کر رہے ہیں؟ تو آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ قومی زبان ایف اے تک تو وہ لازمی ہے۔ انگریزی زبان یہ بی اے تک ہے۔ اکثر ڈرائیور حضرات وہ جاہل ہیں۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر وہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کو انگریزی سے اتنی واقفیت نہیں ہے۔ جب وہ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو رستوں میں جو تختے وہ لکھے ہوتے ہیں، جسے سائن بورڈ کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے کہ یہ فلاں شہر کا یہ رستہ، یہ فلاں شہر کا رستہ، یہ فلاں شہر کا رستہ ہے، تو ان کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے وہ بھی انگلش کے اندر ہوتی ہے، انگریزی زبان کے اندر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ عدالت کے اندر یا کسی بھی دفتر کی وہ سرکاری زبان وہ انگلش ہے، انگریزی ہے۔ ہمارے اکثر لوگ وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ دفتری زبانوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے، عدالتی زبانوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ہمارے امتحانات جو ہمارے مقابلے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوال بھی وہ انگلش کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر ہمارے طلباء ہمارے اسٹوڈنٹس وہ ان کے جواب نہیں دے پاتے، اور ہمارا وہ تعلیمی نظام کچھ اس طرح کا ہے، یونیورسٹی یا جامعات کا وہ اس طرح کا ہے، وہ صرف وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بچہ یہ انگلش کے اندر یہ کیسا ہے، انگلش کے اندر اس کی قابلیت کتنی ہے۔ اس کے اندر اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، اگر اس کو وہ پاس نہیں کر پاتا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ یہ بالکل بیکار ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اس طرح اتنا وہ گندا ہو چکا ہے کہ وہ لوگ انگریزوں کے ہاتھوں میں ہے ابھی وہ، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی سیکھ لی یا ہم نے وہ انگریزوں کے جیسے انگلش بولنا وہ شروع کر دی تو ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی وہ انگریزوں کی طرح بولنی شروع کر دی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یقین کر لیجئے کہ آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو وہ اسکول کے اندر داخل کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بچے کا امتحان لیتے ہیں، جسے ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ بھی انگلش کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر اس اسکول کے اندر وہ بچہ وہ اس امتحان کو، اس مقابلے کو، اس ٹیسٹ کو وہ پاس نہیں کر پاتا تو ماں باپ سے وہ معذرت کر لی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ وہ ہم نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ اس کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ ہمارے پاس وہ پڑھ سکے۔ اب میں صرف تھوڑی سی ایک بات کرنے لگا ہوں، کیا استاد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جو لائق بچہ ہو اس کو وہ اس قابل بنا دے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ سر اٹھا کر وہ چل سکے؟ اس بچے کی خامیاں وہ استاد کا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اس کو وہ ختم کر سکے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ انگلش کے اندر وہ ناکام ہے تو اس کو آپ اپنے اسکول سے نکال دیتے ہیں، اس کو اپنی یونیورسٹی کے اندر، جامعات کے اندر، اسکولوں کے اندر داخلہ نہیں دیا جاتا۔ پورے پاکستان کے اندر یہی سسٹم چل رہا ہے۔ اگر کسی کو وہ عربی زبان کے اندر مہارت ہے یا فارسی زبان کے اندر مہارت ہے تو ایم فل یا پی ایچ ڈی میں داخلے سے یونیورسٹیز جامعات وہ انکار کر لیتی ہیں کہ آپ کو انگلش زبان نہیں آتی، لہذا اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اردو بولیں، اردو پڑھیں، اردو لکھیں، کیونکہ اردو عملاً ہمارے اسلامی اور تہذیبی ورثے کی امین اور ہماری قومی زبان ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو لوگ اپنی قومی زبان کو بھلا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اپنی زبان کی بجائے انگریزی زبان جب سیکھیں گے تو ہم اس کے اندر ترقی کر سکیں گے، تو یقین کر لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں کو بھلا دیا ہے، اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، جو لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھول چکے ہیں، ان کی زبان کو بھول چکے ہیں، وہ کبھی بھی وہ دوسروں کی کسی انگریزی زبان چاہے جاپنیز ہو، چاہے چائنی ہو، جو بھی زبان ہو، وہ اس کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو اپنی زبان کو فروغ دیں، تاکہ آپ جو کتاب لکھیں، آپ جو سبق پڑھیں، آپ کو جو اساتذہ پڑھائیں، آپ کے ذہن کے اندر وہ آئے۔ اگر آپ انگریزی زبان کے اندر وہ اسباق پڑھیں گے، آپ پیریڈ وہ انگریزی زبان کے لیں گے، کلاسیں انگریزی زبان کے لیں گے، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جو وہ انگریز بات کرتے ہیں، جس طرح انگریز بولتے ہیں، آپ ویسے تو بول لیں گے،
لیکن جو انگریز کام کر رہے ہیں، جس طرح وہ اپنی جو ٹیکنالوجی کو انہوں نے آگے بڑھا دیا، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ایک دو دن تک اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، اصل میں یہ کس دھوکے کے اندر مسلمانوں کو رکھا گیا ہے، لوگوں کو، عام عوام کو، خاص کر کے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے دھوکے کے اندر رکھا گیا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو میں بناؤں گا. ناظرین، میں کسی زبان کی جو میں مخالفت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہماری اپنی قومی زبان ہے. جو قومی زبان ہمارے اداروں کے اندر، ہماری سرکاری اداروں کے اندر جو ہے وہ سرکاری ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر سرکاری ہماری قومی زبان نہیں، بلکہ وہاں پر سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش ہے، وہ انگریزی ہے. جو وہ انگریزوں کے جو اپنے ان کے جو آقا ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ تو انگریزوں کے اعلی کار بن چکے ہیں، لیکن وہ ہماری جو قومی زبان ہے، یہ بھی ان کے اعلی کار کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. انگریزی جو ہے وہ کتابیں جو ہے اسکولوں کے اندر، سرکاری اسکولوں کے اندر جو فری بانٹ کر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مسلمانوں سے، بلکہ پاکستانیوں سے، وہ ان کی زبان کو، ان سے ان کی اصلیت کو، ان کی پہچان کو چھیننا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام ہرگز نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو اردو بولنی ہوگی، اردو پڑھنی ہوگی، اردو لکھنی ہوگی. آئیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ قدم بڑھائیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.